نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے نومولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا طریقہ۔ بزرگان محترم، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہمارے سامنے مقصد زندگی کو بیان فرمایا، ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں دنیا میں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کن خطوط اور راستوں پر چل کر ہم اپنے خالق اور مالک کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مذہب اسلام کے اندر تکمیلی شان رکھی۔ پہلے مذاہب وہ تکمیلی نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پہلے مذاہب میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، لیکن اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ مذہب اسلام نے جہاں والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، ساتھ ساتھ میں اولاد کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامی سے واقف کرائیں، آداب اسلامی اپنے بچوں کو سکھلائیں، ورنہ تو قیامت کے دن بعد پرسوں ہوگی۔ بزرگان محترم، جب کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو پہلے بچے سے گندگی کو کسی کپڑے سے صاف کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اور غسل دیے جانے کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کے کان میں اذان اسی طریقے سے دی جس طریقے سے نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ بچے کے کان میں اذان کا اور اقامت کا کہا جانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً بھی ثابت ہے اور فعلاً بھی ثابت ہے۔ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کا کہنا سنت اور مستحب ہے، لیکن پہلے بچے کو غسل دیا جائے، بعد میں اذان اور اقامت کہی جائے، اور اگر بچے کو غسل دیے بغیر اذان اور اقامت کہہ دی گئی تو نفس سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب غسل دیے جانے کے بعد دوبارہ اذان کا کہنا اور اقامت کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بچے کو ابھی غسل دینے میں نقصان ہو سکتا ہے تو پھر غسل کی وجہ سے بچے کے کان میں اذان اور اقامت میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ بچے کو کسی پاک اور صاف کپڑے سے صاف کر کے اذان اور اقامت کہہ دی جائے۔
اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے اور قبلہ رو کھڑا ہو جائے، دائیں کان میں اذان کہے، لیکن اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کی ضرورت نہیں، اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ بزرگان محترم، حضرات علماء نے اذان کے اور اقامت کے بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اذان اور اقامت کی صورت میں بچے کے کانوں تک ذکر خیر کی آواز پہنچے گی۔ دوسرا اذان اور اقامت کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کے پاس سے شیطان بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کی صورت میں عشق الہی کا ترانہ بچے کے کانوں میں گونجے گا اور بچہ عشق الہی کے ترانے سے مانوس ہوگا۔ اور اذان سے صرف بچے کو فائدہ نہیں بلکہ بچے کی ماں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نومولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو بچے کی ماں محفوظ رہتی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو وہ نومولود بچہ ام الصبیان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ام الصبیان ایک بیماری ہے جس میں بچہ سوکھ جاتا ہے۔ بزرگان محترم، والدین پر لازم اور ضروری ہے کہ تعلیمات اسلامی کا خیال رکھیں۔ اگر ہم تعلیمات اسلامی سے اپنے بچوں کو واقف نہیں کرائیں گے، قولاً بھی اور فعلاً بھی، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے خسارہ ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے خسارہ و نقصان ہوگا۔ بزرگان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے بیٹے کو بلوایا اور پوچھا کہ تم اپنے باپ کا حق ادا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، کیا والدین ہی کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں یا کچھ اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہیں؟ فرمایا نہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ میرے والد نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کیسے؟ کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے باپ کو پارسا اور نیک عورت سے نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے باپ نے ایک طائفہ عورت سے نکاح کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میرا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے تھا، لیکن میرے باپ نے میرا نام جوال رکھا جس کا مطلب ہے کیڑا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے باپ پر لازم تھا کہ مجھے تعلیمات قرآنی سے واقف کراتا، لیکن تعلیمات قرآنی سے مجھے واقف نہیں کرایا۔ بزرگان محترم، امیر المومنین نے جب بیٹے کی زبانی یہ بات سنی تو اپنی عدالت سے مقدمہ خارج کر دیا اور یہ فرمایا کہ پہلے تم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو اور اس کے بعد تمہارا مقدمہ سنا جائے گا۔ تو جیسے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، ایسے ہی اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی ہیں۔
بزرگان محترم، آج المیہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، لیکن خود کی اپنی کیا ذمہ داری ہے، ہر آدمی پر دوسرے کا کیا حق ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، رحم نہیں کیا، بڑوں کا احترام اور اکرام نہیں کیا، تو وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اگرچہ یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن بہت جامع اور معنی ہے۔ اگر اس جملے کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہماری دنیاوی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے، اور ہماری دنیاوی زندگی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔